آج ہم گلستان اردو کا صفحہ نمبر 34، 37 اور 44 حل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اپنی کتاب گلستان اردو کا صفحہ نمبر 34 کھولیے۔ سوال ہے، نیچے لکھی ہوئی سطریں پڑھیں۔ اب یہ جو پیراگراف لکھا ہوا ہے، یہاں پر جاوید کے بارے میں تمام معلومات دی گئی ہے، لیکن ہم نے اس معلومات کو پڑھنے کے بعد اس پر ایک سرگرمی کرنی ہے۔ جاوید چھوٹا ہے مگر کافی موٹا ہے، اس کے بال لمبے ہیں اور پیشانی اونچی ہے، وہ نمکین بسکٹ کھاتا ہے اور میٹھا دودھ پیتا ہے۔ سیما اس کی بہن ہے، وہ لمبی اور دبلی ہے، وہ تازہ پھل کھاتی ہے اور ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، ان کے ابا غریب آدمی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہر لفظ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، یعنی کہ خط کشیدہ الفاظ ہیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جن کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان الفاظ کو چھوٹا کر کے الٹ کر کے لکھنا ہے۔ ہر لفظ جس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، جس کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے، اس کا الٹ بتانا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے نیا پیراگراف لکھنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ آپ نے نیچے دی گئی جگہ پر اس کو حل کرنا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے۔ جاوید چھوٹا ہے، چھوٹا کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ جاوید بڑا ہے مگر کافی موٹا ہے، مگر کافی موٹے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ پتلا۔ مگر کافی پتلا ہے۔ اب اس پیراگراف کو تمام لفظوں کو الٹ کر کے ایک نیا پیراگراف اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر حل کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کے الٹ الفاظ خالی جگہوں پر لکھیں۔ یہاں سامنے خالی جگہ دی ہوئی ہے، آپ نے اس کا الٹ لکھنا ہے۔ چھوٹا، بڑا، موٹا، پتلا، اونچی، نیچی، میٹھا، کڑوا، لمبی، چھوٹی، دبلی، پتلی، تازہ، باسی، ٹھنڈا، گرم، چھوٹے، بڑے، غریب، امیر۔ اب یہاں سے آپ کو ان الفاظ کے الٹ کا پتہ چل گیا۔ اب آپ نے اسی کو دیکھتے ہوئے اوپر جو پیراگراف ہے اس میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ آپ نے نیا پیراگراف الٹ الفاظ کے ساتھ، جو کہ جن لفظوں کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، ان کو الٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے اور ایک نیا پیراگراف بنانا ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیے، گلستان اردو کا صفحہ نمبر 37۔ حصہ الف ہے، خانے میں دیے ہوئے الفاظ سے صحیح لفظ چن کر نیچے لکھا ہوا ہر ایک جملہ مکمل کریں۔ یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپر بہادری، ہوشیاری، ایمانداری، مہربانی، بے وقوفی اور ناراضگی۔ 6 لفظ ہیں اور 6 ہی جملے ہیں۔ ہم نے ان الفاظ کا استعمال مناسب جگہ پر کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہم کرتے ہیں، انور ایک ہوشیار لڑکا ہے اس لیے وہ ڈیش سے کام کرتا ہے۔ پہلے جملے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ انور ایک ہوشیار لڑکا ہے اس لیے وہ ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے، ہماری فوج بہت بہادر ہے اس لیے وہ ڈیش سے لڑتی ہے۔ وہ لڑکی بے وقوف ہے اس لیے ہر کام ڈیش سے کرتی ہے۔
آپ نے یقیناً اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولا ہوگا، تو آپ اس سرگرمی کو میرے ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں، مکمل کرتے جائیں سرگرمی کو سمجھتے ہوئے۔ اب اگلا جملہ میں بول رہی ہوں، آج امی ناراض ہیں اس لیے وہ ڈیڈ سے بات کر رہی ہیں۔ جملہ 5 ہے، ہماری استانی بہت مہربان ہے اس لیے وہ ڈیڈ سے پیش آتی ہیں۔ ڈاکیا ایماندار ہے اس لیے وہ ڈیڈ سے خط بانٹتا ہے۔ تو اب تک آپ نے مناسب الفاظ لگا کر ان جملوں کو مکمل کر لیا ہوگا۔ تو اب ہم حصہ بے کی طرف آتے ہیں۔ حصہ بے ہے، نیچے دیے ہوئے جملے خانے میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے مکمل کریں۔ ہم اس طرح کی سرگرمی کلاس میں کافی دفعہ جماعت میں کر چکے ہیں، آپ کو یہ کرنی آتی ہے، بس آپ نے اپنے دماغ میں اس کو دہرانا ہے کہ کچھ جملے ہمیں دیے گئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم نے نیچے دیے گئے جملوں کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں یہ جملے پڑھ رہی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ نے ان کی مدد سے اگلے جو دیے گئے جملے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے مناسب جگہ پر لگا کر۔ پہلا جملہ ہے، دودھ دے رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، بات کر رہی ہے، باغ میں کام کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، تالیاں بجا رہی ہے۔ پہلا جملہ ہے، ڈرائیور ہوشیار ہے اس لیے وہ ہوشیاری سے کیا کرے؟ ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے ڈرائیور؟ گاڑی چلاتا ہے نا، تو وہ یہاں کیا کرے گا؟ ڈرائیور ہوشیار ہے اس لیے وہ ہوشیاری سے گاڑی چلا رہا ہے۔ دوسرا جملہ بولتی ہوں، مالی سست ہے اس لیے وہ سستی سے، یہاں کیا آئے گا؟ آپ پڑھیے اوپر والے جملوں کو اور مناسب جملہ لگا کر اس کو مکمل کریں۔ مالی ویسے کیا کرتے ہیں؟ مالی باغ میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ والا ایماندار ہے اس لیے وہ ایمانداری سے ڈیش، اب آپ اس کو فل کریں، حل کریں اس کو۔ سیما تمیزدار ہے اس لیے وہ تمیز سے، مناسب جملہ اوپر سے دیکھیں، پڑھیں اور اس کو حل کریں۔ پانچواں جملہ ہے، فوزیہ بہت خوش ہے اس لیے وہ خوشی سے۔ چھٹا جملہ ہے، انور پڑھائی کا شوقین ہے اس لیے وہ شوق سے۔ تو بچوں، آپ نے یہ سرگرمی آپ کے لیے نئی نہیں ہے، آپ اس سے پہلے اس پر بہت بار مشق کر چکے ہیں۔ آپ اوپر کے جملوں کو پڑھیے اور ان کو مناسب جگہوں پر لگا کر مکمل کریں۔ اپنی کتاب گلستان اردو کا صفحہ نمبر 44 کھولیں، اوپر تاریخ ڈالیں جس تاریخ کو آپ یہ کام کر رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے جب میں یہ دیکھوں آپ کا کام کہ آپ نے یہ کس تاریخ کو کام کیا تھا۔ حصہ الف ہے، کل بانو کی سالگرہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں سالگرہ کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ہر جملے میں خالی جگہوں پر خانے میں صحیح لفظ چن کر لکھیں۔ یہ سامنے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ میں سے جو لفظ مناسب جگہ پر لگتا ہے وہاں لگانا ہے اور اس کو حل کرنا ہے۔ ڈیش کو نئے کپڑے پہنائے گئے، کس کو نئے کپڑے پہنائے گئے تھے؟ کس کی سالگرہ تھی؟ یہ تو بات سمجھنے والی ہے۔ چلے میں پہلے آپ کو الفاظ پڑھ دیتی ہوں۔ مہمان، بانو، تالیاں، گیت، چائے، کیک، موم بتیاں اور تحفے۔ تو کس کو نئے کپڑے پہنائے گئے تھے؟ بانو کی سالگرہ تھی نا، تو یہاں پہلے جملے میں خالی جگہ پر بانو کا نام آئے گا، تو جملہ بن جائے گا، بانو کو نئے کپڑے پہنائے گئے، ڈیش بلائے گئے۔ سالگرہ پر کس کو بلایا جاتا ہے؟ سامنے الفاظ میں سے ایک مناسب لفظ لگائیں، یہاں پر اس کو مکمل کریں۔ ڈیش جلائی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ سالگرہ پر کیا جلایا جاتا ہے؟ کیک کے اوپر لگا کر موم بتیاں، شاباش۔ سوال نمبر 4 ہے، ڈیش کاٹا گیا، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا کاٹتے ہیں سالگرہ پر۔ پانچواں ہے، ڈیش بجائی گئی، جب کیک کٹتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹا ہے، ڈیش گایا گیا۔
7 ہے ڈیش پلائی گئی. 8واں ہے ڈیش دیے گئے. سالگرہ پر سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. کیک کاٹنے کے بعد کیا ملتا ہے سب کو؟ ماموں سے، چاچو سے، نانا ابو سے، دادو سے، دادی سے، سب سے ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے نا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں کیا آنا ہے. شاباش. اس کو اپنی کتاب کے صفحہ 44 پر ساتھ ساتھ ہی مکمل کریں. حساب یہ ہے، بتائیے آپ کی سالگرہ پر کیا کیا گیا. اب یہ ایک سرگرمی ہے جو آپ نے خود کرنی ہے. سمجھیے کہ آپ کی سالگرہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے فرض کرنا ہے کہ آپ کی سالگرہ ہوئی کچھ دن پہلے، اور آپ نے 8 جملوں میں بتانا ہے، یعنی کہ یہ 8 لائنیں لگی ہوئی ہیں نا یہاں پر. 8 جملوں میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اپنی سالگرہ پر کیا کیا کیا. تو اس کو صاف اور خوش خط لکھائی میں آپ نے اس حصہ کو حل کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ نے اپنی سالگرہ پر کیا کیا.